السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کرغزستان کے صدر پاکستان کے اپنے پہلے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے سیلاب زدگان کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے اس رواں ماہ کی 23 تاریخ کو پی آئی اے کے نجکاری کے لیے بولی کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مصنوعی رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے سارک تنظیم کی بحالی پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ملکوں کے مسلح افواج کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ائمہ مساجد کے لیے اعزازیہ کارڈز شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب کی ٹریفک پولیس نے ٹریفک قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بڑے شہروں میں ڈرون ٹیکنالوجی کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج کراچی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ہاسپٹل میں ڈائلیسس اینڈ لیتھوٹریسٹی کا سینٹرز کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی 4 قراردادوں کی منظوری دی ہے جن کا مقصد علاقائی اور عالمی امن کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی کابینہ ترقیاتی کمیٹی نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 3 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور آج کاکسس بازار میں خواتین کی انڈر 19 T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 13 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ایاز اسلم۔ کرغزستان کے صدر صادر نورغوبیویچ زپاروو پاکستان کے پہلے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہوائی اڈے پر کرغز صدر کا استقبال کیا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی جبکہ روایتی ملبوسات پہنے ہوئے بچوں نے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ اعلی سطح کا ایک وفد کرغز صدر کے ہمراہ ہے جس میں کابینہ کے سینئر وزراء، اعلی حکام اور ممتاز کاروباری رہنما شامل ہیں۔ دورے کے دوران کرغز صدر اپنے پاکستانی ہم منصب سے معاونین کے بغیر ملاقات کریں گے جس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ وہ پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ فریقین 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، عوامی اور علاقائی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے نئے مواقع تلاش کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اور جمہوریہ کرغزستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے جن کے درمیان مشترکہ تاریخ، مذہب اور وسطی جنوبی ایشیا میں امن و خوشحالی کے باہمی امنگوں پر مبنی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی آج انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبایونتو سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کروائی۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے عوام اور حکومت سے دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور انڈونیشیا میں قیمتی جانوں کے ضیاع بالخصوص سماٹرا میں حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والی وسیع تباہی پر اظہار افسوس کیا۔ انڈونیشیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر کو یقین دلایا کہ پاکستان ہر ممکن ریلیف اور انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے جس میں بڑے پیمانے پر سیلاب کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے، بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں پاکستان کے اپنے تجربات کا اشتراک شامل ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے تعزیت اور یکجہتی کے اظہار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا کے صدر کے اگلے ہفتے پاکستان کے سرکاری دورے پر ان کے استقبال کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل اس ماہ کی 23 تاریخ کو ہوگا اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس عمل کو ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے والے کاروباری رہنماؤں اور کمپنی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجکاری میں شفافیت اور میرٹ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے اور قومی ایئر لائن کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے
لیے نجکاری کو سہل انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ PIA جلد ایک بار پھر باکمال لوگ لاجواب سروس کی اپنی روایت پر پورا اترے گی۔ شہباز شریف نے کہا PIA کی بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہت سہولت ملے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ PIA کی بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو سہولت ملے گی، اور انہوں نے پاکستان کے سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے بھی ایئر لائن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صنعتی مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی حکومت کی ترجیح ہے۔ وہ تجارتی شعبے میں کسٹم ڈیوٹی اور دیگر اصلاحات پر قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی طرف سے منظور کردہ قومی ٹیرف پالیسی ایک انقلابی قدم ہے جس سے ملک کی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہ مقامی اور عالمی منڈیوں میں کاروبار میں مسابقتی پیدا کرے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ اور راہداری کے ذریعے مصنوعات کی تجارت کی مد میں سرحدوں پر کسٹم ڈیوٹی کی وصولی کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ ذیلی ورکنگ گروپ میں شامل کاروباری شخصیات نے وزیراعظم کو کسٹمز اور ٹیکس وصولی سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا اور اپنی سفارشات پیش کی۔ وزیراعظم نے سفارشات کا خیر مقدم کیا اور متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو خصوصی ہدایات جاری کی کہ ملکی صنعتی پیداوار میں اضافے اور کاروبار اور سرمایہ کاروں سے تعاون کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیائی ممالک کے علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کی راہ میں مصنوعی رکاوٹوں کو دور کرنے اور اسے دوبارہ فعال بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد کنکلیو 2025 سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا موضوع تھا جنوبی ایشیا کے نئے منظرنامے میں سیکیورٹی، معیشت، ماحولیات اور روابط۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک ایسے جنوبی ایشیا کا خواہش مند ہے جہاں تقسیم کی جگہ روابط کو فروغ ملے، معیشتیں ہم آہنگی سے ترقی کریں اور تنازعات بین الاقوامی قانون کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیے جائیں اور وقار اور عزت کے ساتھ امن قائم ہو۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کی بے پناہ صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے تمام رضامند شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کا اثر نو تصور کرنے اور لوگوں کی امن، ترقی اور خوشحالی کے راستوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے مئی کے تنازع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنانے اور دفاعی صلاحیت کو تقویت دینے کے لیے عزم اور صلاحیت دونوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور اسٹریٹجک استحکام برقرار رکھنے کے لیے زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر تنازع کا منصفانہ اور پائیدار حل ناگزیر ہے۔ سعودی عرب کی شاہی بحری فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہانی نے آج راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی مسلح افواج اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دفاعی تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تربیت، استعداد کار بڑھانے اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی فوج کے کمانڈر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا اور علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان اور بحرین نے موجودہ عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور بحرین کے لیے تمام شعبوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اظہار کیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام میں اس کے کردار کا اعتراف کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ پاکستان GSP+ فریم ورک کے تحت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔
انہوں نے اسلام آباد میں یورپی یونین کے GSP+ مانیٹرنگ وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری صرف تجارت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اصلاحات کے فروغ، اداروں کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کے حصول میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہونا عالمی برادری کے پاکستان پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر نے کہا کہ حکومت محنت کشوں کے حقوق، ان کے کام کرنے کے مقامات اور سماجی تحفظ و انسانی مسائل کی ترقی کے لیے جامع اصلاحاتی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے محنت کے بین الاقوامی کنونشن پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یورپی یونین کے وفد نے پاکستان کی مجموعی پیش رفت کو سراہا اور کہا کہ مزدوروں کو حقوق، ماحولیاتی تحفظ اور گڈ گورننس کے شعبوں میں اصلاحات کا تسلسل GSP+ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے آج اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نتالی بیکر سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعاون، خصوصاً ٹرانسپورٹ اور ریلوے کے شعبے میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران ریلوے کے ڈھانچے، ٹرانسپورٹ نظام اور نقل و حمل کے شعبوں میں اشتراک عمل بڑھانے کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں جانب سے پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے اور اہم ترقیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آئمہ مساجد کے لیے اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی منظوری دے دی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن فروری 2026 مقرر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے 1 جنوری سے ائمہ کرام کو اعزازیہ کی ادائیگی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ائمہ کرام کے مزید رجسٹریشن کا عمل بھی مسلسل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبے بھر میں ائمہ کرام کے رجسٹریشن کے لیے 62,994 فارم وصول ہوئے، جن کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ مریم نواز نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن مسلسل جاری رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس میں سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب ٹریفک پولیس نے لاہور، گجرانوالا، فیصل آباد، راولپنڈی اور ملتان سمیت اہم شہروں میں ٹریفک قوانین کو سختی سے نافذ کرنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے نگرانی شروع کر دی ہے۔ پنجاب ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق ان ڈرون سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی میں مدد ملے گی اور ٹریفک کوئک رسپانس فورس ان پر فوری کارروائی کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آج کراچی میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ہاسپٹل کے ڈائلیسس اور لیتھوٹرپسی سینٹرز کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہسپتال ملک بھر سے آنے والے لوگوں کو صحت کی بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے SAUT کو نجی اور سرکاری شراکت داری کی بہترین مثال قرار دیا۔ سندھ حکومت نے گندم کے کاشتکاروں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ بینک کو ہدایت کی کہ کاشتکاروں کے اکاؤنٹس کھولنے کا عمل تیز کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کاشتکاروں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع پہاڑپور کے علاقے بنیالہ میں آج ایک پولیس وین کے قریب بم دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس وین کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس وین پر دہشت گردوں کے حملے میں سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں واقعے کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی اداروں اور پولیس کی قربانیوں اور عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد قوم، پولیس اور سیکورٹی فورسز کے عزم کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ واقعے میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سینٹ کا اجلاس کل سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کی صبح ہوگا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قانون سازی کی کارروائی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کو تاشقند میں منعقدہ ایک تقریب میں سال کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی کا اعزاز دیا گیا ہے. اسے یہ اعزاز کاروباری مواقع کانفرنس اور بین الاقوامی اچیومنٹ ایوارڈز 2025 میں علاقائی روابط مضبوط بنانے اور نئی تجارتی راہداریاں کھولنے میں اس کے کردار کے اعتراف میں دیا گیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی 4 قراردادوں کی منظوری دی ہے جن کا مقصد علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے. قراردادیں دنیا میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں. کئی دہائیوں سے پاکستان جوہری اور علاقائی تخفیف اسلحہ، روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آزاد جموں کشمیر کی کابینہ ترقیاتی کمیٹی نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 1 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. مظفر آباد میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کے زیر صدارت اجلاس میں پتھیالی اور ہریالہ پن بجلی منصوبوں اور کوٹلی میں 220 میٹر طویل گلپور پل کی تعمیر کی منظوری دی گئی. کل جماعتی اردو کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز مسلسل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں ظالمانہ قوانین کے تحت لوگوں کو ہراساں کر رہی ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے سمیت کئی عالمی اداروں نے کشمیری عوام پر جاری بھارتی مظالم کے حوالے سے چشم کشا رپورٹس جاری کی ہیں، لیکن اس کے باوجود مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بیان میں اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. کل جماعتی اردو کانفرنس نے بھارتی فوج اور بی جے پی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری دہشت گردی کی لہر کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں ریاستی دہشت گردی اور جدید طور کی غلامی کو ختم کرنے پر مجبور کرے. بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کو ظالمانہ قوانین کے تحت بے لگام اختیارات ملے ہوئے ہیں اور وہ کشمیریوں کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں جو بھارتی غلامی کی بیڑیاں توڑنے اور اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں. اقوام متحدہ نے غزہ میں میڈیکل ایمرجنسی کی عالمی ٹیموں کی بلا رکاوٹ رسائی یقینی بنانے کے لیے تمام سرحدی گزرگاہیں اور راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن دوجیرک نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں صورتحال اب بھی تشویشناک ہے اور اسرائیل کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں اور حملے جاری ہیں. عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے بغداد میں امریکی نائب وزیر خارجہ مائیکل ریگاس سے ملاقات کی. عراقی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملیشیا نے رواں ماہ اپنے لاپتہ ہوائی جہاز MH370 کی تلاش دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد دنیا کے ہوا بازی کے سب سے بڑے معمے کو حل کرنا ہے. ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH370 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے ٹیک آف کے فوراً بعد رڈار سے غائب ہو گئی تھی. لاپتہ ہونے والے بوئنگ 777 طیارے میں 227 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے. ملیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ ہوائی جہاز کو تلاش کرنے کا عمل ان علاقوں میں شروع کیا جائے گا جہاں اس کے ملنے کے قوی امکانات ہوں. اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی طرف. آج بنگلہ دیش کے علاقے کاکسس بازار میں 19 سال سے کم عمر خواتین کی T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 13 رن سے ہرا دیا. پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.4 اوورز میں 88 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 19.5 اوورز میں 75 رنز پر آؤٹ ہو گئی. 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا T20 اسکواڈ آئندہ ماہ سری لنکا کا دورہ کرے گا جہاں وہ سری لنکا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز کھیلے گا. یہ میچز آئندہ ماہ کی 7، 9 اور 11 تاریخ کو دمبولا کے رنگیری دمبولا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. 3 میچوں کی سیریز ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026 کی تیاریوں کا حصہ ہے. نیشنل کرکٹ اکیڈمی پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعاون سے پہلے فاؤنڈیشنل بائیو میکینکس کورس کی میزبانی کرے گا. اس پروگرام کا مقصد جدید اسپورٹس سائنس کو کرکٹ کوچنگ اور کھلاڑیوں کی ترقی سے مربوط کرنا ہے. کل سے شروع ہونے والے 2 روزہ کورس میں 27 شرکاء شرکت کریں گے. اور پاکستان اسپیشل
پرسنز کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے پنجاب میں خصوصی افراد کے دن کے موقع پر لاہور میں ایک خصوصی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے ٹورنامنٹ میں شرکت کی، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی. شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ خصوصی کھلاڑی انتہائی باصلاحیت اور پاکستان کا فخر ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب بھر میں خصوصی کھلاڑیوں کے لیے الگ ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا اور ان کے لیے کھیلوں کے شعبے میں مزید مواقع پیدا کیے جائیں گے. فیصل آباد میں خواتین کے ایک روزہ قومی کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایک دلچسپ فائنل کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. لیگ راؤنڈ میں 12 پوائنٹس حاصل کرنے والی سٹارز اور کانکررز ٹیمیں ہفتے کو فائنل میں مد مقابل ہوں گی. اور کھیلوں کے بعد اب جانتے ہیں تجارتی خبریں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 1496 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,66,145 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 593 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 775 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا. آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 78 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. مجموعی طور پر 473 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 136 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 291 میں کمی، جبکہ 46 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 133 روپے 33 پیسے کا اضافہ، جبکہ ہوسٹس پارک لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 104 روپے 11 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 35 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 280 روپے 85 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 370 روپے 92 پیسے اور قیمت فروخت 371 روپے 58 پیسے. یورو 326 روپے 26 پیسے قیمت خرید اور 326 روپے 84 پیسے قیمت فروخت. سعودی ریال 74 روپے 69 پیسے قیمت خرید اور 74 روپے 82 پیسے قیمت فروخت. UAE درہم کی قیمت خرید 76 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 48 پیسے رہی، جبکہ جاپانی ین کی قیمت خرید اور قیمت فروخت 1 روپیہ 80 پیسے رہی. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,79,939 روپے رہی، جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ چند 24 گھنٹوں کے دوران 1,75,758 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 80,645 میٹرک ٹن برآمدی اور 95,113 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تھی تجارتی خبریں. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی دنیا میں. ایران کے تاریخی شہر شیراز میں منعقد ہونے والے 43ویں فجر فلم فیسٹیول میں وفاقی وزیر ثقافت جناب اورنگزیب خان کھچی نے معروف پاکستانی فلم سازوں کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کی. میلے میں شرکت کے لیے اورنگزیب خان کھچی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا. اپنے کلیدی خطاب میں وفاقی وزیر نے دونوں ممالک کی طرف سے فلموں کی مشترکہ پروڈکشن پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی سینما گھروں میں ایرانی فلموں کی نمائش اور ایرانی سینما گھروں میں پاکستانی فلموں کی نمائش ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد دے گی. یہ پہلا موقع ہے کہ فیسٹیول میں 3 پاکستانی فلمیں ایکٹر ان لا، عمر و عیار، ایک نئی شروعات اور ٹیکسالی گیٹ کی نمائش کی گئی. وزیر نے پرجوش انداز سے تمام تقریبات میں شرکت کی. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کے 33ویں روز فیڈنگ باؤنڈریز کے عنوان سے آرٹ نمائش کا افتتاح کیا گیا. آج میلے کا آغاز پاکستانی اینیمیٹڈ فلم دی گلاس ورکر کی نمائش سے ہوا. معروف موسیقار اشرف شریف خان نے سٹار ان گلوبل پرسپیکٹیوز کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں ملکی اور غیر ملکی فنکاروں نے شرکت کی. ترکی اور جنوبی افریقہ کی تھیٹر پرفارمنس بھی پیش کی گئیں. پنجابی کے انقلابی شاعر اور مصنف استاد دامن کی 41ویں برسی آج منائی گئی. ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ. استاد دامن کا اصل نام چراغ دین تھا. وہ 1 جنوری سن 1910 کو لاہور میں پیدا ہوئے. استاد دامن کے والد خیاطی کے پیشے سے وابستہ تھے. انہوں نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا اور ایک جرمن فرم جان ولیم ٹیلر سے خیاطی کا باقاعدہ ڈپلوما حاصل کیا. استاد دامن ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے. استاد دامن نے ابتدا ہی سے طبع موضوع پائی تھی. وہ استاد محمد رمضان ہمدم کے شاگرد ہوئے. اس شاگردی نے ان کی شاعری کو مزید جلا بخشی. دلا بڑا تو چنگا ہے پھر کی ہے ایتھے لوک ازما کے ویکھدے نے
چوکے ملنے والے کدے ویکھی آئی سب کچھ اکھ چرا کے استاد دامن ٹکسالی دروازے کی اس مسجد کے ایک حجرے کو اپنا مسکن بنا لیا جہاں اکبر اعظم کے عہد میں معروف صوفی شاعر شاہ حسین رہا کرتے تھے. اس حجرے میں استاد کی شاعری کا سلسلہ جاری رہا اور جلد ہی ان کا شمار پاکستان کے معروف شعراء میں ہونے لگا. استاد دامن کا مجموعہ کلام ان کی وفات کے بعد دامن دے موتی کے نام سے اشاعت پذیر ہو چکا ہے. فن کے بعد آپ جانتے ہیں سائنس کا احوال. اسپارکو نے اعلان کیا ہے کہ 2025 کا آخری سپر مون جسے کولڈ مون بھی کہا جاتا ہے پاکستان بھر میں کل اور پرسوں کی راتوں میں دیکھا جا سکے گا. دسمبر کا کولڈ مون سال کا لگاتار تیسرا 2025 کا آخری سپر مون ہے. یہ 5 دسمبر کو 4:15 پر روشنی کے جوبن پر ہوگا. اور محققین کی ایک ٹیم نے گم کے ایک سادہ ٹکڑے کا استعمال کرتے ہوئے زکام کا پتہ لگانے کا ایک اہم طریقہ تیار کیا ہے. امریکن کیمیکل سوسائٹی کے مطابق سائنسدانوں نے ایک مولیکولر سینسر بنایا ہے جو انفلوئنزا کا سامنا کرنے پر اجوائن جیسی خوشبو جاری کرتا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ صحت عامہ کے لیے خصوصاً اسکولوں، ہسپتالوں اور ہوائی اڈوں جیسی انتہائی خطرے والی جگہوں پر گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک اور مطلع صاف ہے. تاہم بلوچستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. تاہم شمالی بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلائی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود سے ابرآلود رہنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں چند مقامات پر دھند پڑنے کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا. تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند میدانی اضلاع میں اسموگ اور دھند چھائی رہی. آج سب سے کم درجہ حرارت خالات زیارت لے میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اسکردو، کوئٹہ -6، گلگت -5، چترال، گوپس، دیر -4، کلام، استور اور مالم جبہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مری 0، لاہور 7، کراچی 12، پشاور 1، مظفر آباد 3، سری نگر -4، جموں 8، پلوامہ -5، اننت ناگ -4، شوپیاں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. کرغزستان کے صدر پاکستان کے اپنے پہلے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان انڈونیشیا کے سیلاب زدگان کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. نائب وزیر اعظم نے مصنوعی رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے سارک تنظیم کی بحالی پر زور دیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. پنجاب کی ٹریفک پولیس نے ٹریفک قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بڑے شہروں میں ڈرون ٹیکنالوجی کا آغاز کیا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آئمہ مساجد کے لیے اعزازیہ کارڈز شروع کرنے کی منظوری دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج کراچی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ہاسپٹل میں ڈائلسس اینڈ لیتھوٹرپسی کی سینٹر کا افتتاح کر دیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی 4 قراردادوں کی منظوری دی ہے جن کا مقصد علاقائی اور عالمی امن کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے. اور آزاد جموں کشمیر کی کابینہ ترقیاتی کمیٹی نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 3 منصوبوں کی منظوری دی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم. سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی. مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت. نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی. مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا.
पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें न्यूज टीम की हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।